بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 16 پر باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ جو باب باندھا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں یہ باب ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بسا اوقات وہ آدمی جس کو بات پہنچائی گئی ہے، مبلغ اس میں مفعول، جس کو بات پہنچائی گئی ہے، او عام سامع، وہ سننے والے سے زیادہ یاد کرنے والا اور محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی امام بخاری اس باب سے یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی براہ راست عالم کی بات کو سن رہا ہو، استاذ کی بات کو سن رہا ہو، تو وہی سب سے زیادہ بات کو سمجھنے والا ہو، بات کو یاد کرنے والا ہو۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا آدمی نے بات کو سنی اور سننے کے بعد دوسرے تک وہ بات پہنچائی، تو جو اسرار و رموز عبارت کے اس سننے والے پر آشکار اور نمایاں نہیں ہو پاتے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی گئی ہے وہ اس سے زیادہ باتیں سمجھ لیتا ہے۔ اور اس باب میں اپنی اس بات پر استدلال لانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، جس حدیث پاک کے ٹکڑے ہی کو رب مبلغ او عام سامع عنوان باب بنا دیا ہے۔ تو اب پچھلے باب سے اس باب کو مناسبت یہ ہے کہ اس سے پچھلے باب میں ذکر اس بات کا تھا کہ علمی حلقے میں بیٹھنے والا آدمی کیسا ہو سکتا ہے، اس کو کیسے بیٹھنا چاہیے۔ علمی حلقے میں بیٹھنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر اس سے پہلے باب میں تھا۔ ظاہر بات ہے مجلس علم میں بیٹھنے والا آدمی بھی تو مبلغ ہو سکتا ہے نا، مبلغ ہوتا ہی ہے، اس تک بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس باب کو ماقبل کے باب سے بھی مناسبت ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا بشر، ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا ابن عون، ہم سے حدیث بیان کی ابن عون نے، عن ابن سیرین، حضرت محمد ابن سیرین سے روایت کرتی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد یعنی ابو بکرہ سے، قال انہوں نے کہا، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سرکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سرکار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو ذکرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ابو بکرہ کی جانب، اور النبیہ یہ مفعول بھی ہے۔
قال ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا. کیا کہا؟ سرکار کا واقعہ کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا، یہ فرمایا قعد علی بعیرہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ او بِزِمَامِهِ، یہ شک راوی ہے کہ خطام فرمایا یا زمام فرمایا، دونوں کا معنی ہوتا ہے نکیل. اور ایک انسان سرکار کے اونٹ کی لگام کو یا زمام کو، باغ ڈور کو پکڑے ہوئے تھا. قال، تو سرکار نے ایسی حالت میں فرمایا کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہے تاکہ اونٹ حرکت نہ کرے اور سرکار کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور سرکار اونٹ ہی پر تشریف فرما ہے. اصل میں یہ معاملہ حجۃ الوداع کا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد ایک آدمی اونٹ کی لگام کو بھی پکڑے ہوئے تھا تاکہ وہ حرکت نہ کرے، اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا. اور اس خطاب میں یہ جو یہاں پر حدیث مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حرمت بیان فرمائی. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اہل عرب کی نظروں میں، طاقتور کی نظر میں کمزور کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں تھی. کوئی کسی کو جب چاہتا قتل کر دیتا، جب چاہتا عزت اور آبرو کی پامالی کرتا، عزت و آبرو ریزی کرتا. تو ان کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ہاں، ان کی نظروں میں ایک بات کی اہمیت تھی، وہ یہ کہ اشہر حرم میں وہ قتل و غارت گری، قتال نہیں کرتے تھے. ذی الحجہ کے مہینہ میں وہ مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرتے تھے. صرف اشہر حج یا اشہر حرم، اشہر حرم یعنی جو حرمت والے 4 مہینے، ان مہینوں کا تو احترام کرتے تھے. ان کے علاوہ دیگر مہینوں میں وہ کسی کی عزت، آبرو، جان، مال، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، اور بڑا زوردار درس دیا، تاکیدی درس دیا. ان کی پوری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. اسی لیے وہ توجہ مبذول کرانے کے لیے سرکار نے ان سے سوال بھی 2 کیے. اس حدیث میں مروی ہیں کہ 2 سوال ذکر پیش کیے سرکار نے تاکہ ان کی پورے طور سے توجہ سرکار کی طرف ہو جائے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ 3 سوال کیے. تو 3 سوال کیے. یہ بلیغ طریقہ ہے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا. تو سرکار نے پہلے 2 سوال کیے ہیں، ایک روایت کے مطابق 3 سوال کیے. جب لوگوں کی پوری توجہ ان سوالوں کے ذریعے سے جواب کے تلاش کرنے میں مبذول ہو گئی، پورے طور سے لوگ سرکار کی طرف متوجہ تھے. یہ تو در حقیقت دوسرے لوگوں کو سبق دینا ہے، ورنہ تو صحابہ کرام تو سرکار کی ایک ایک بات پورے ہمہ تن گوش ہو کر سنتے تھے. یہ درس دینا ہے کہ اگر کوئی عالم دین بیان کرے تو تمام سننے والوں کو ہمہ تن گوش ہو کر اس کی بات سننا چاہیے. اور عالم دین ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اس طرح سے طریقے اپنا سکتا ہے جیسے کہ سرکار نے طریقہ اپنایا. اب سرکار نے پوچھا کیا تھا؟ سرکار نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں تو تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید سرکار اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا ارے کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہاں یہ ذی الحجہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو لوگوں کو معلوم تو تھا لیکن نہیں بتایا، سوچا کہ شاید سرکار کوئی دوسرا نام بتائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا یہ 10ویں ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں 10ویں ذی الحجہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ منی ہے لیکن پھر بھی نہیں بتایا، کیوں؟ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی دوسرا نام سرکار دے، لیکن سرکار نے فرمایا کیا یہ منی نہیں ہے؟ کہ یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس مہینے میں، اس شہر میں، مکہ مکرمہ میں، جیسے اس دن میں تمہارے جان و مال، عزت و آبرو سب محفوظ ہیں، ایسے ہی ہمیشہ کے لیے دیگر ایام میں بھی، دیگر دنوں میں بھی تمہارے جان و مال اور عزت و آبرو ویسے ہی محفوظ رہیں گے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کا احترام کرے ہر وقت، یہ درس سرکار نے دیا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو بات پہنچا دیں جو لوگ غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غائب کو، یہاں پر جو حاضر لوگ ہیں یہ غائب تک پہنچا دیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے یا حاضر سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ تو یہ سرکار نے فرمایا۔ اسی جملے سے، عنوان باب سے حدیث کو مطابقت حاصل ہے۔ اب دیکھیے حدیث پڑھیے۔ حضرت ابو بکرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قعد علی بعیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے۔ تو اونٹ پر تشریف فرما تھے، اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، اس مسئلے کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ عالم دین کو بلند جگہ پر بیٹھ کر خطاب کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھ سکیں اور سارے لوگوں تک اس کی بات آسانی سے پہنچ سکے۔ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ وَبِزِمَامِهِ، اور ایک انسان نے اس اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا تھا۔ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں فسکتنا، تو ہم خاموش رہے، ہم نے نہیں بتایا کون سا دن ہے، جانتے تو تھے کون سا دن ہے لیکن خاموش رہے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، یہاں تک کہ ہمارا یہ خیال ہوا کہ شاید سرکار اس کا موجودہ نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام اسے دیں گے۔ قال، پھر سرکار نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا، تو صحابہ کرام نے عرض کی ہاں، ہم نے کہا ہاں بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو قربانی کا ہی دن ہے۔ قالا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھیے تنبیہ کے بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور کسی مسئلے کو زوردار اور تاکید کے ساتھ پیش کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم خاموش رہے حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے موسوم فرمائیں گے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا، تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا،
سرکار نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ویسے ہی حرام ہیں جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے میں حرمت، تمہارے اس شہر میں بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں حرمت۔ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سرکار نے فرمایا چاہیے کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو بات پہنچا دیں جو غائب ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، کیونکہ حاضر آدمی کے لیے قریب ہے کہ وہ بات پہنچا دے اس کو جو من ہوا اوعى له منہ، جو اس سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہو، اس سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے عنوان باب سے مطابقت تو سمجھ میں آ ہی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوالات کیے ان سے کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ صرف ان کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے تھا، اور دوسری ان کے ذہن میں بات کو راسخ کرنا مقصود تھا۔ اگلا باب امام بخاری باندھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے، علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کو کوئی بات معلوم ہی نہ ہو تو آپ کیسے وہ بات کہیں گے؟ آپ کو کوئی بات معلوم ہی نہ ہو تو اس پر عمل آپ کیسے کریں گے؟ کہنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے بات آپ کو معلوم ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے، اور قول و عمل سے مقدم کیوں کرنا ہو؟ علم حاصل کرنا یا علم یہ فعل قلب ہے۔ کیا ہے یہ؟ فعل قلب، جبکہ قول فعل لسان ہے اور عمل فعل بدن ہے۔ تو اب ایسی صورت میں بدن اور زبان ان تمام اعضاء کے اندر عظمت اور شرافت وہ قلب کو حاصل ہے۔ تو جو فعل قلب ہو اس فعل کو بھی عظمت اور تقدم شرفی ہو یا تقدم ذاتی ہو، وہ تقدم عمل اور قول پر حاصل ہوگا۔ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس بات پر استدلال لانے کے لیے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے، علم کو تقدم حاصل ہے قول و عمل پر، اس بات پر استدلال کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے اقوال کو یہاں پر ذکر فرمایا لقول اللہ عز وجل، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ نے فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سکھانے کے لیے پہلے تنبیہ فرمائی فَعْلَمْ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس فرمان کا آغاز علم سے فرمایا اور فرمایا فَعْلَمْ، جان لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل اور قول ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اگر آپ غور کریں تو اللہ آیت کریمہ اور پڑھیں تو اس میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے تو یہ فرما دیا، پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے مخصوص لوگوں کے گناہوں کا استغفار کرے۔ استغفار کرنا بیٹا یہ قول ہے، تو قول کا ذکر دیکھیے بعد میں فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی
جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ تو یہاں پر خطاب اگرچہ نبی سے ہے لیکن مراد ہیں امتی، نبی کی زبان پر خطاب ہے امت کے لوگوں کو۔ تو اب یہ طلاق دینا یہ ایک عمل ہے بیٹا۔ تو اب دیکھو قول اور عمل کا ذکر اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا، پہلے فعلم فرمایا، یعنی علم کو مقدم فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم قول و عمل پر مقدم ہے۔ کیا ہے؟ علم قول و عمل پر مقدم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور یہ فرمایا کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ حدیث کا ٹکڑا امام بخاری نے ذکر کیا۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے بھی امام بخاری کا استدلال اسی بات پر ہے کہ یہ حدیث علماء کی اہمیت اور عظمت اور ان کی بلندی و رفعت کو بیان کرتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ علماء کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ سربراہی جو بھی حاصل ہے وہ صرف اور صرف علم دین کی برکت سے حاصل ہے۔ تو علم دین کو تقدم حاصل ہوگا۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ وَرَثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ من اخذ، انبیاء نے علم کا وارث بنایا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو لیا اور اختیار کیا، علم حاصل کیا، اس نے ایک اپنا کامل حصہ حاصل کر لیا۔ یہ ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اس لمبی حدیث میں وہ سب باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب ایک طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے میں چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ آسمان و زمین میں بسنے والی تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند، 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کو دیگر تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا یہ ٹکڑا ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہی معلوم ہوا کہ علم کا تقدم ہے، یہی وجہ ہے، علم مقدم ہے، علم کو شرف حاصل ہے، یہی وجہ ہے۔ ایک باعظمت اور باشرف چیز ہی کے وارث انبیاء علیہ السلام دوسروں کو بناتے ہیں، وہ مال کے وارث نہیں بناتے۔ کیوں بیٹا؟ مال تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مال کے ذریعے سے کبھی کبھی آدمی ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے، لیکن علم کے ذریعے سے کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ مال، اگر کسی کا مال کا کوئی وارث ہوتا ہو تو ایسا ممکن ہے کہ وارث اپنے مورث کے انتقال کی اور اس کی موت کی تمنا کرنے لگے کہ یہ جلدی سے مر جائے اور میں اس مال کا مالک ہو جاؤں، وارث ہو جاؤں۔ انبیاء علیہ السلام مال کا وارث نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر مال کے وارث انبیاء علیہ السلام کسی کو بناتے تو اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کسی کے ذہن میں یہ وہم اگر آ گیا تو وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی موت کی تمنا کرنا، وصال کی تمنا کرنا، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام مال کا وارث نہیں بناتے، باعظمت اور باشرف چیز یعنی علم کا وارث بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث جیسے علماء ہیں
تو علماء یہ نائب رسول ہیں. اور علم کا تقدم بیٹا ان سے بھی سمجھ میں آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت اور وجہ ترجیح جو عطا فرمائی وہ علم ہی کی وجہ سے، کہ فرشتوں سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کو نائب بنا رہا ہوں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، اگر تم اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ چلو ان اسما کی مسمیات بتا دو. اسما کے مسمیات بتا دو. فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم کو تو ان کا علم نہیں ہے. لا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو اسما بتائے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اسما کے مسمیات بتا دو. حضرت آدم علیہ السلام نے اسما کے مسمیات بھی بتائے. تفسیروں میں ہے کہ ساری چیزیں بیان کر دی. اس سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا. تو اب حضرت آدم کو وہاں پر فرشتوں پر فضیلت اور ان کے نائب بننے کے مستحق ہونے کو اللہ رب العزت نے مستحق ہونے کی وجہ اور ترجیح کی وجہ وہ علم کو بنا دیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کو دیگر تمام چیزوں پر تقدم شرفی اور تقدم ذاتی حاصل ہے. ایسے ہی ایک حدیث کا اور ٹکڑا امام بخاری ذکر کر رہے ہیں جس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے. وہ حدیث ہے من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو راستہ چلے اور اس راستے میں چلنے کا مقصد اس کا کیا ہو، علم حاصل کرنا ہو، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو طلب علم کی فضیلت یہ کہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم یہ اس کو شرف حاصل ہے. ایسے ہی امام بخاری نے ایک آیت کریمہ ذکر کی، ان وقال انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. علم والے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے مراد بیٹا یہاں پر یا علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو، ضروریات دین کی معرفت حاصل ہو، اللہ اور اس کی ذات کے تعلق سے اور اس کی صفات سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا جائز ہے، کیا اس کے حق میں جائز ہے، کیا اس کے حق میں ناجائز ہے، کیا اس کے حق میں واجب ہے، کیا ممتنع ہے. ان تمام چیزوں کی معرفت جس کو حاصل ہو وہ لوگ علماء کہلاتے ہیں. اور جن کو معرفت الہی اور اس کی صفات کی معرفت، کیا چیز اس کے حق میں جائز، کیا محال، کیا واجب، ان چیزوں کی جن کو معرفت حاصل ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کا تقوی اور اس کا خوف ایسے لوگوں کے ہی دلوں میں پیدا ہوگا. ایک دوسری حدیث میں اعلمکم باللہ اشدکم لہ خشیہ، تم میں جو اللہ کا جاننے والا ہوگا، زیادہ جاننے والا ہوگا، وہی اللہ کی خشیت بھی زیادہ رکھنے والا ہوگا. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ علماء کو یہ مرتبہ اور یہ عظمت حاصل ہے علم کی بنا پر، معرفت الہی کی بنا پر. معرفت
4 قسموں کی ہوتی ہے بیٹا. ایک معرفت حقیقیہ ہوتی ہے. اللہ کی معرفت حقیقیہ تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، وہ صرف اللہ ہی اپنی حقیقت کے بارے میں جانتا ہے. ایک معرفت کشفیہ ہوتی ہے. معرفت کشفیہ تو بیٹا وہ معرفت ہوتی ہے کہ جس کے حصول میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرما دے. اور ایک معرفت برہانیہ ہوتی ہے. معرفت برہانیہ کا مطلب وہ معرفت ہے کہ جو دلائل میں غور و خوض کر کے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو. علماء کرام کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ عالم کہلاتے ہیں، وہ یہی معرفت برہانیہ ہے. اور ہم لوگ معرفت برہانیہ ہی کے بیٹا مکلف ہیں. دلیل میں غور و خوض کر کے، مثلا ہم نے دلیل میں غور و خوض اس طور سے کی، کائنات کو دیکھا، اور کائنات کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک چیز آج پیدا ہوتی ہے، کل بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ہم کچھ سال پہلے نہیں تھے، موجود ہو گئے، کچھ سال بعد ختم بھی ہو جائیں گے. یہ کائنات کی ساری چیزوں میں، یہاں تک کہ ہم اپنی ذاتوں میں بھی غور کریں. جیسے کہ قرآن نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذاتوں میں تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی ذاتوں ہی میں غور کر لو. غور کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی خالق کوئی ایسی ذات ہے ہماری خالق جو سب کچھ جانتی ہے، جو تمام تر کمالات کی جامع ہے. اس نے کوئی نقص نہیں چھوڑا. اپنی ذاتوں ہی میں غور کر لو. ایسی قرآن نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ہر چہار جانب، اور ان کی ذاتوں میں بھی، خود ان کی ذاتوں میں تو دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ہی خالق کائنات ہے، وہی حق ہے. یہ معرفت، یہ بیٹا معرفت برہانیہ یہی کہلاتی ہے. ہم لوگ اللہ کی معرفت کے جو مکلف ہیں وہ یہ معرفت برہانیہ ہی ہے. اور ایک ہوتی ہے بیٹا معرفت عیانیہ. معرفت عیانیہ یعنی اپنی نگاہوں سے دیکھ کر حاصل ہونا، معرفت حاصل ہونا، یہ معرفت عیانیہ ہے. معرفت عیانیہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں واقع نہیں ہے. ہاں، آخرت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنی معرفت عیانیہ بھی کروائے گا. جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم عن قریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں کا چاند نمایاں اور بے نقاب دیکھتے ہو. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. یہ تو روایت مشہورہ ہے. انما یخشی اللہ، ہا کے فتحے کے ساتھ یعنی مفعول بھی بنا کر. ایک روایت نادرہ بھی ہے اس میں، ایک شاذ قرات بھی ہے. وہ لفظ اللہ کے ضم کے ساتھ، ہا کی ضم کے ساتھ، یعنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بھی ہے. تو اب معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے خشیت فرماتا ہے علماء سے. ارے علماء سے خشیت فرمانے کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ یہاں پر خشیت کا استعارہ یعنی خشیت بولا گیا ہے، اس کا لازم مراد ہے. ظاہر بات ہے بیٹا، ہم کیا اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کسی کا رعب اور دبدبہ، کسی کی عظمت کے سامنے ہم مرعوب ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اس کی عزت ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی توقیر کرتے ہیں. یہی تو ہے نا. ہم اس کے سامنے زبان نہیں کھولتے، جو وہ ہم سے کہے گا وہ ہم کریں گے.
یہ سب کے سب کیا ہیں؟ خشیت کے لوازم ہیں۔ اللہ، اگر لفظ اللہ کو یہاں پر رفع پڑے تو یہاں پر خشیت کے لوازم مراد ہوں گے، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علماء کو لوازم خشیت سے سرفراز فرماتا ہے، یعنی ان کو عزت بخشتا ہے، ان کی عزت کرواتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب معنی ہوگا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا انما یعظم اللہ من عبادہ العلماء ویبجلہم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علماء کی عظمتیں بڑھاتا ہے اور ان کی تعظیمیں کرواتا ہے اور ان کی عزتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا قرأت شاذہ یہ بھی ہے۔ اب اگر اس سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی عالم دین نے یا کسی مسلمان نے دھوکے سے قرأت شاذہ پڑھ دی، انما یخشی اللہ ہو پڑھ دیا دھوکے سے، قصدن نہیں، سہون ہی پڑھ گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اعراب کیا ہونا چاہیے، پڑھ دیا، تو اس کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے گی، یاد رکھنا۔ اور یہ بات لازم نہیں آئے گی کہ معاذ اللہ اس نے گویا کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے، یہ بات کہنا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ قرأت شاذہ ہے اور اس صورت میں لوازم خشیت مراد ہے، اس لیے تکفیر تو نہیں کی جائے گی، لیکن یہ معنی قرأت شاذہ کی بنا پر لازم مراد لیا جا رہا ہے، ملزوم مراد نہیں ہے، لازم مراد ہے۔ اب جب لازم مراد ہے تو لازم مراد لینے کے لیے بیٹا غور و خوض کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے گی، ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے بچنا تو چاہیے قرأت شاذہ پڑھنے سے۔ ایک میں بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، قرآن نے یہاں پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، تو خشیت علماء کو ہے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی جزا ان کے رب کے نزدیک جنات عدن ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ سب اہمیت اور یہ سب عظمتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہوں گی جو اپنے رب سے خشیت رکھتا ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جنت اور اس کی بہاریں وہ خشیت الہی رکھنے والے کے لیے ہوں گی، اور پہلے والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ خشیت الہی وہ علماء کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے، دونوں آیتوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ جنت صرف علماء کے لیے ہے، یہ سمجھ میں آئے گا، حالانکہ جنت تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے جو لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے ان کے لیے بھی جنت ہے، رسول کے آنے کے بعد رسول کے تمام چیزوں کی لائی ہوئی تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا جو بھی ہو، تمام کے لیے جنت ہے۔ تو پھر یہاں پر دونوں آیتوں کو جوڑ کر تو یہ پتہ چل رہا ہے علماء کی کے لیے صرف جنت ہے۔ تو علامہ عینی بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے استاذ کے حوالے سے اس کا جواب عمدۃ القاری کے اندر ذکر کیا۔ ان کے جواب، یعنی ایک سائل نے ان سے یہی سوال کیا تھا، تو ان کے استاذ نے ایک جواب دیا جس کی بنا پر سائل خاموش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر علماء سے مراد موحدین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تبھی تو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ یہاں پر علماء سے مراد علماء اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ علماء سے مراد
اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والے مراد ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے والے لوگ مراد ہیں اس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لہذا ایک عالم دین اصطلاحی ہوتا ہے کہ جو اپنے ضرورت کے مسائل بغیر کسی کے مدد کے کتابوں سے خود نکال سکے، وہ عالم اصطلاحی ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں علماء سے مراد وہ بھی ہیں، کیونکہ داخل تو وہ بھی ہوں گے اس میں، اور عام مسلمان بھی ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ایمان اللہ پر، اللہ کو ایک وہی مانے گا جو کہ اللہ رب العزت کی معرفت برہانیہ رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ امام بخاری نے ذکر کی ہے، فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور معرفت کا حصول نہیں کرتے مگر عالم۔ یہ سب علماء کی عظمتوں پر، فضیلتوں پر آیات کریمہ اور احادیث طیبہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ اس سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو یہ عظمت علم کی بنا پر حاصل ہو رہی ہے، تو علم کو تقدم بالشرف حاصل ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ امام بخاری نے ذکر کی، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور یہ جہنمی لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے داخل ہونے کے وقت ان کا جو قول ہوگا اس کی حکایت اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی، وہ یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم طالب حق کے سننے والے ہوتے اور حق کو سمجھنے والے ہوتے، سنانے والے نے ہم کو جب سنایا تو ہم عذاب الہی سے ڈرنے والے اگر ہوتے اور ڈرانے والوں کی باتوں کو ہم دھیان سے سنتے اور حق میں اگر ہم غور کر لیتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا، اور او ناقلو کہا نا، یا ہم سمجھتے، اور سمجھنا وہ معرفت ہی تو ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ علم اور معرفت کا حاصل کرنا یہ جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، اور علم و معرفت حاصل نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا بھی سبب ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں، جو جاننے والے ہیں جو جاننے والے نہیں ہیں، کیا سب برابر ہیں؟ تو علماء اور غیر علماء، اللہ کی معرفت رکھنے والے اور معرفت نہ رکھنے والوں کے درمیان عدم تساوی کا قول فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ علماء کو علم کی بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور جس کو علم حاصل ہو گیا اس کے برابر وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کو علم حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کرتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، ایسے ہی ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے کہ علم تو سیکھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو فقیہ بنا دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو فقیہ بنانا کیا ہے؟ یہی تو معرفت حاصل کرانا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ معرفت کو تقدم حاصل ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس تعلموا، اے ایمان والو، اے لوگو علم حاصل کرو، وانما العلم بالتعلم، علم کا حصول تو سیکھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور فقہ تفقہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی آدمی فقیہ بنتا ہے تفقہ کے ذریعے کہ عالم شریعت، اگر فقہ حاصل کرے گا تو عالم شریعت بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا۔
اور پھر اسی میں سرکار نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی عالم شریعت بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر سرکار نے فرمایا العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، علم تعلم کے ذریعے سے ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم کا اطلاق، اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ علم تعلم کے ذریعے سے، یعنی احکام شریعت آپ سیکھیں گے تو اس سے علم حاصل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کا اطلاق علم شریعت پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں، فرمایا وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر نے فرمایا لو وضعتم الشمشامۃ علی ہذی، اگر تم تیز چمکتی تلوار کو میرے اس پر رکھ دو، اور ہذی سے اشارہ کیا ہے انہوں نے، اشارہ الی قفاہ، اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں ثم ظننت انی انفذ کلمۃ، پھر مجھے یہ خیال ہو کہ میں ایک بات کہہ سکوں گا، سمعتها، جو بات میں نے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، قبل ان تجیزو، اس سے پہلے کہ تم تجیزو علیہ، کہ تم لوگ میرا کام تمام کرو، یعنی میری گردن کاٹو، تو لانفذتها، تو میں ضرور وہ بات کہہ دوں گا، اس کو نافذ کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھی ہوئی ہو اور میں یہ دیکھ لوں کہ تلوار جب تک میری گردن کاٹے گی اس سے پہلے میں نبی کے فرمان کو آپ تک پہنچا دوں گا، جو میں نے نبی سے سنا ہے، تو ضرور میں پہلے بات کو پہنچا دوں گا۔ اس سے بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذکر کیا، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ حاضر آدمی غائب تک بات کو پہنچا دے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنی، جو حدیث سنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی شان ہی یہی ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ حضرت ابو ذر کی اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری نے اس بات پر استدلال کیا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائیں، اگرچہ کسی مشقت میں بھی ہوں تب بھی انہیں علمی بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے، علم کو وہ شرف حاصل ہے۔ اب وقال ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کونو ربانیین، ربانیین یعنی اللہ نے فرمایا کونو ربانیین، ربانیین ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کونو ربانیین، یہ اللہ کے اس فرمان کونو ربانیین کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حکماء علماء فقہاء، ربانیین ہو جاؤ یعنی حکما ہو جاؤ، علماء ہو جاؤ، فقہا ہو جاؤ، یعنی حکمت والے بن جاؤ، علم والے بن جاؤ، فقہ والے بن جاؤ۔ یہ تفسیر کر کے امام بخاری نے یہ بتایا کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس فقہ ہو۔ ایسے ہی عالم ربانی کے سلسلے میں مختلف قول ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ ربانی وہ ہے جو اللہ کا عارف اور اس کا عبادت گزار ہو،
جبکہ یہاں پر ایک قول یہ بھی منقول ہے علامہ ابن عربی سے کہ عالم کو ربانی تبھی کہا جائے گا جب وہ عالم معلم بھی ہو، اور ایک قول عالم ربانی کے بارے میں یہ بھی ہے جب کوئی عالم عامل اور معلم ہو تو وہ ربانی ہوتا ہے۔ اب اس کو ربانی کیوں کہتے؟ تو یہ بھی وجہ اس کی بیان فرمائی گئی کہ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں جو لوگ علم کو پروان چڑھاتے ہیں، اور علم کو پروان چڑھانے کا مطلب علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں الذین یعلمون ما یعلمون، کہ جو ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو علماء ربانیین کے بارے میں یہ اقوال ہیں کہ ایسے علماء کو علماء ربانیین کہتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ کونوا ربانیین کی تفسیر میں حکماء علماء فقہاء فرمایا۔ اس سے پتہ چلا عالم دین شریعت کا جو عالم ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو اور لوگوں تک وہ بات پہنچانے والا ہو تو وہ عالم ربانی ہے۔ لہذا اگر کوئی پڑھا لکھا تو ہے لیکن تبلیغ نہیں کرتا، دوسروں تک نہیں پہنچاتا، تو ہم اس کو عالم ربانی نہیں کہیں گے۔ وَيُقال، ایسی ایک قول ذکر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ ربانی وہ شخص ہے، وہ عالم ہے الذی یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرے بصغار العلم، علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، قبل کباری، اس کی بڑی بڑی باتوں سے پہلے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پر لوگوں کی تربیت کرے، پھر بعد میں بڑی بڑی باتوں سے تربیت کرے۔ یعنی پہلے لوگوں کے عقلوں کے مطابق، ان کے دماغ اور ان کے فہم کے مطابق، ان سے پہلے ہلکی ہلکی باتیں بتائے، پھر اس کے بعد ان کے لیے بڑی بڑی باتیں بتائے۔ تو جو حالات کا عالم ہو، لوگوں کی طبیعتوں کا عالم ہو، اور ان کی طبیعتوں کے مطابق، ان کے حالات کے پیش نظر، مقتضی حال کے مطابق جو علمی باتیں لوگوں کو بتائے، وہ عالم ربانی ہے۔ یہ مقصد ہے اس کو بیان کرنا۔